اچھا مفتی صاحب یہ بتائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت دنیا میں کون سی بڑی تبدیلیاں اور جو معجزات ہیں وہ رونما ہوئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز سعد پہ لاکھوں سلام۔ بلا شک و شبہ آج کا دن انتہائی عظیم اور بہت ہی برکتیں رحمتیں، بلکہ اس دن کی وجہ سے ہی سارے دن اللہ نے بنائے، اور حضور علیہ السلام کو پیدا ہی اس لیے کیا کہ کائنات کو بنانا ہے، یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وجہ تخلیق کائنات ہیں، اور بلا شک و شبہ آپ رحمت للعالمین ہیں۔ اور حضور علیہ السلام سے جو محبت ہے، جس طرح ابھی انٹرو کے اندر بات ہوئی، حضور علیہ السلام سے محبت ہی وہ چیز ہے جس کا مطالبہ اللہ کی طرف سے کیا جا رہا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب تشریف آوری ہو رہی ہے، آپ جس وقت تشریف لا رہے ہیں، اب دیکھا جائے نا کہ آپ کو بنایا تو اللہ نے سب سے پہلے اور بھیجا سب سے آخر میں، انبیاء مرسلین کے بعد بھیجا، پیدائش میں اول ہیں، ظہور میں آخر ہیں۔ یہ اللہ کی حضور علیہ السلام سے محبت ہے کہ ان کے آنے سے پہلے ان کے آنے کی خوشخبریاں دی جا رہی ہیں، انبیاء اور مرسلین وہ پیغام لے کے آ رہے ہیں توحید اور رسالت کے ساتھ کہ ہمارے بعد وہ نبی تشریف لائیں گے جو ہمارے بھی نبی ہیں، جو امام الانبیاء اور امام المرسلین ہیں۔ اور دیکھیں نا، اللہ نے حضور علیہ السلام سے جس انداز میں محبت کی ہے وہ ان میچڈ ہے، بے نظیر ہے، بے مثال ہے، اس کی کوئی اگزامپل نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ نے مومنوں پر احسان یہ فرمایا کہ اپنا محبوب انہیں، یعنی کہ اللہ نے ہمیں اپنا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا فرما دیے۔ حالانکہ دنیا کے اندر دیکھیں، ہم اگر اپنے شب و روز کو دیکھیں، اپنے معاملات دیکھیں، کبھی بھی کوئی کسی کو بھی اپنا پیارا جو ہے وہ نہیں دیتا، لیکن اللہ نے سب سے پیارے جو ہیں وہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری امت کے عطا فرمائے۔ یقیناً یہ اللہ کا فضل ہے۔ اور آج کے دن کی اہمیت کو دیکھا جائے تو ہم اگر آج کے دن، صرف آج کے دن جو ہوا، یعنی کہ حضور علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، اللہ نے اس وقت حضور علیہ السلام کی برکت سے جو معاملات کیے، سب جانتے ہیں کہ ساری ماؤں کو بیٹے عطا کیے، صرف ایک دن نہیں، پورا سال۔ آپ کے آنے سے کچھ دن قبل وہ کعبے کے اوپر حملہ ہوا، اللہ نے کعبے کی حفاظت فرمائی۔ آپ جب تشریف لا رہے ہیں اور آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ مجھ سے نور کا ظہور ہوا، اور نور کتنا تھا سب جانتے ہیں، اور انبیاء بشارتیں دینے آ رہے ہیں، مبارکباد دینے آ رہے ہیں، فرشتوں کی طرف سے مبارکباد کا سلسلہ جاری ہے۔ وہ معزز خواتین جو گزر چکی ہیں، وہ ان کی آمد ہو رہی ہے اور وہ سارے مبارکباد پیش کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ یعنی کہ یہ ساری چیزیں تو ہیں، صرف اسی بات کو ہم دیکھیں کہ اللہ نے اس دن حضور علیہ السلام کو پیدا فرمایا، آپ دنیا میں تشریف لائے، اور اس بات کا ہم شکر ادا کرتے رہیں تو ہماری زندگیاں مختصر ہیں۔ اس بات کا شکریہ ادا نہیں ہو سکتا، کیونکہ دیکھیں نا، آپ جب تشریف لائے تو اس وقت انسان کس دور سے گزر رہا ہے، کس حالت سے گزر رہا ہے، انسان ہی انسانیت کا دشمن ہے، اور اس وقت آپس کے معاملات کیا ہیں، لڑائی جھگڑے کتنے عروج پہ ہیں، نفرت کا بازار گرم ہے، لوگ ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر رہے۔ اور حضور علیہ السلام جب تشریف لاتے ہیں تو آپ کے آنے سے محبت اور رحمت کا جو در کھلتا ہے، اور وہ دروازہ ایسا کھلا کہ وہ لوگ جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، وہ ایک دوسرے کے لیے فرش گل بچھانے لگے، ایک دوسرے کی راہوں میں اپنی پلکیں بچھانے لگے۔ حضور علیہ السلام نہ صرف دنیا میں تشریف لائے، بلکہ آپ کے آنے سے پہلے دنیا کا جو ماحول تھا وہ آپ کے آنے کے بعد یکسر بدل گیا اور مکمل تبدیل ہوا۔ اور آپ نے جب تک، اگر آپ کی فیزز کو دیکھا جائے، بچپن کا دور ہے، جوانی کا دور ہے، پھر اعلان نبوت سے پہلے کا وقت ہے، پھر اعلان نبوت کے بعد مکی زندگی ہے، پھر مدنی زندگی ہے، کبھی بھی کہیں پر بھی آپ رکے نہیں۔ آپ کا جو سفر ہے وہ مسلسل جاری ہے، اور وہ کس کے لیے جاری ہے کہ آپ لوگوں کے لیے سارے معاملات کر رہے ہیں، لوگوں کو دکھ میں نہیں دیکھ سکتے، تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے۔ تو حضور علیہ السلام کی آمد ہو رہی ہے۔ اسلام جو آخری دین ہے، شروع سے جب سے اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا، جتنے انبیاء تشریف لائے،
جو دین لاتے رہے، سب کا نام اسلام ہے۔ بالکل۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ محبت رسول اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان دونوں کا آپس میں کیا تعلق ہے، اور کیا ایک کے بغیر دوسرا ممکن ہے؟ بہت اچھا اور بنیادی سوال۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ربیع الاول کے ذیل میں سب سے بنیادی اور اساسی سوال جو ہم سب کو سوچنا چاہیے، جس پر بات ہونی چاہیے، توجہ دلائی جانی چاہیے، وہ یہی سوال ہے۔ یقیناً سرکار دو عالم کی ولادت کی نسبت سے ماہ میلاد کے اندر محافل نعت کا انعقاد کرنا، سیرت کانفرنسز کا اہتمام کرنا، سیرت سیشنز کا اہتمام کرنا، اس طرح کی جیسے آج آپ کے چینل نے اہتمام کر رکھا ہے، اس طرح کی گفتگو کا جو ہے وہ انتظام و انصرام کیا جانا، ضیافت کا اہتمام کرنا، نئے لباس کا پہننا، لوگوں کو کھانے کھلانا، مبارکباد دینا، یہ سارا خیر پر مبنی عمل ہے۔ چراغاں کیا جانا، خوشی کی اظہار کے جتنے شرعی تقاضے ہو سکتے ہیں، یہ سارے اگر اللہ کی حدود کے اندر رہ کر کسی شخص نے کر رکھے ہیں تو یقیناً اللہ کی طرف سے جو ہے وہ اجر کی امید رکھ سکتا ہے، بلکہ امید کیا، اسے یقین ہونا چاہیے۔ لیکن محبت جو ہے وہ انسانی تاریخ میں انسانوں کی طرف سے کیے جانے والے دعووں میں سب سے کھوکھلا دعویٰ ہے۔ جناب علی کرم اللہ وجہ کریم فرماتے ہیں کہ یہ جو محبت ہے یہ انسانوں کی طرف سے سب سے جو کھوکھلا ترین دعویٰ ہو سکتا ہے نا، وہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں اس کی پرکھ اور اس کا معیار کہ کوئی آدمی اپنے دعوے محبت میں کتنا سچا اور سنجیدہ ہے، اس کی علامت یہ ہے کہ جیسے جیسے محبت بڑھتی جاتی ہے انسان کے رویے میں ادب بڑھتا جاتا ہے۔ سو ہمیں اپنے طور پر اپنی محبت کو اس میزان پر جو ہے وہ پرکھنا چاہیے کہ کیا واقعتاً ہماری جو محبت بڑھتی جا رہی ہے اس کے اندر ہمارے رویوں کے اندر ادب آنا شروع ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں پہلے سے زیادہ با ادب اور حساس ہو کر گفتگو کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ صرف ادب تک پہنچنا جو ہے نا یہ بھی منزل نہیں ہے، یہ بھی اس رستے کا ایک پڑاؤ ہے۔ منزل یہ ہے کہ یہ محبت کا دعویٰ اس وقت سچا ہوتا ہے اور اپنی منزل پہ پہنچتا ہے جب آپ کے رویوں سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی خوشبو آنا شروع ہوتی ہے، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی جو ہے، آپ کے پاکیزہ عادات کریمہ جو ہیں وہ آپ کی زندگی کا جب حصہ بننا شروع ہوتے ہیں، اور میرے اور آپ کے عمل سے ہمارے گرد و پیش پر یہ گواہی کھلتی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے تعلق کو صرف اظہار محبت تک نہیں رکھتے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عالمگیر خیر پر مبنی پیغام کو اپنی زندگی کے اندر جگہ دینا شروع کرتے ہیں۔ اور ربیع الاول کو منانے کا بھی میں سمجھتا ہوں سب سے بہترین طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ سارا کچھ خیر کے عوامل کرنے کے ساتھ ساتھ اگر روزانہ کی بنیاد پر اپنا تجزیہ کیا جائے اور اپنی زندگی کے اندر موجود ایک احاطہ کرتے ہوئے اپنا جو ہے نا ایک تجزیہ کیا جائے کہ میری کون سی ایسی عادات ہیں، میری کون سی ایسی خامی ہے جس کا تذکرہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اگر کیا جائے تو مجھے شرمندگی کا سامنا ہو۔ روزانہ کی بنیاد پر اگر زیادہ نہ صحیح ایک خامی کو اپنی زندگی سے نکالنا شروع کر دیں اور روزانہ حضور کی عادات کریمہ، حضور کے رویے، ان کو اپنی زندگی میں ایک ایک کر کے شامل کرنا شروع کر دیں تو یہ بڑی سچی اور پکی بات ہے کہ اس مہینے کا اختتام اس کے 29-30 دن بعد میں ختم ہوں گے، آپ کو اپنے آپ سے خود خوشبو آنا شروع ہو جائے گی۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ وقت کے بعد جو آپ کے حرمت اور قربت کے رشتے ہیں، آپ کے ورک پلیس پر آپ کے ساتھ کام کرنے والے لوگ، آپ کے ساتھ تجارت کرنے والے، معاملات کرنے والے لوگ، وہ بھی اس خوبصورت تبدیلی کو محسوس کر کے اس پر گواہی دیتے ہوئے نظر آئیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس سارے اظہار محبت اور عقیدت کے سفر میں سب سے بنیادی بات یہی ہے کہ میں اپنا تجزیہ کروں کہ یکم ربیع الاول کو میں جس حیثیت کے ساتھ تھا، جن عادات اور جس مزاج کے ساتھ تھا، کیا یہ 30 دن کا میرا اپنے رسول کے ذکر کے ساتھ جو جڑنا ہے، کیا وہ میرے اندر کسی تبدیلی کے ذریعہ بنا ہے یا نہیں بنا؟ اگر میرے ارد گرد کے لوگ پہلے سے زیادہ آسانی محسوس کر رہے ہیں، میرے بارے میں پہلے سے زیادہ جو ہے وہ ایک پرسکون احساس کے ساتھ میرا اور ان کا تعلق جو ہے پہلے سے مضبوط ہو رہا ہے، تو پھر واقعتاً میں حضور کے ساتھ محبت کے سفر پر ہوں۔ بصورت دیگر یہ صرف ایک وہ دعویٰ ہے جس کے بارے میں جناب علی کرم اللہ وجہ کریم نے کہا تھا کہ یہ انسانوں کی طرف سے انسانوں کے